السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ تلاشی سے استثنا کے معاملے پر قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیگم سرینا عیسیٰ جو ہے سوشل میڈیا پر ان کی خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، اور دوسری جانب عثمان ڈار کی والدہ کا ایک ویڈیو بیان جاری ہوا ہے، وہ سب بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کامنٹس شامل کر لیں۔ تو یہ صارف ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ فواد چودھری نے ایک لفظ بھی عمران خان کے خلاف نہیں بولا، باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مجبوری ہوگی۔ دیکھیے، فواد چودھری صاحب کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں نا، کہ جس انداز سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی، انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کیا تھا کہ آئی ایم پارٹنگ مائی ویز ود عمران خان یا فرام عمران خان۔ تو عمران خان صاحب سے انہوں نے دوری علیحدگی اور پاکستان تحریک انصاف سے دوری علیحدگی کا اعلان کیا تھا، اور اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کچھ وقت کے لیے سیاست سے بھی دوری کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فواد چودھری صاحب جس انداز سے آئے، استحکام پاکستان پارٹی کے جو منعقدہ پہلے ایک جسے کہیں جلسہ تو خیر نہیں تھا، ایک کنونشن بھی ایک چھوٹا سا، تو اس میں فواد چودھری صاحب نادم ہوئے اور ان کا چہرہ جھکا ہوا، تو یہ کچھ ویژولز ہم نے دیکھے تھے۔ بہرحال فواد چودھری، کیونکہ ہبا بھابی نے انٹرویو دیا ہے، اس پر بہت سارے لوگ یہ کامنٹس کر رہے ہیں کہ دیکھیں فواد چودھری صاحب نے عمران خان صاحب سے علیحدگی اختیار کر لی، اور جب ان کی ضرورت تھی تو وہ پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر گئے، تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ مختلف لوگوں کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، لیکن فواد چودھری صاحب ابھی بھی جس وجہ سے جیل میں ہیں، تو میرا خیال ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھل کر بیان نہ دینے یا کھل کر راہیں جدا نہ کرنے کی وجہ سے ہی وہ جیل میں اس وقت۔ صحیح۔ یہ صدف ابراہیم صاحبہ وہ لکھتی ہیں کہ وی ور 20 پیپل واچنگ ود ون لائیو اسٹریمنگ۔ اچھا، دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آن لائن جلسہ، یہ اس بارے میں بات کر رہی ہیں غالباً، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ان کو نہیں دیکھا گیا، اور انٹرنیٹ کی بندش کے باوجود لوگ ایک ساتھ اس جلسے کو دیکھ رہے تھے آن لائن۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ کا یہ پہلا آن لائن جلسہ تھا، جس کو بہت سارے لوگ ٹیلی ویژن اسکرینز پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن اسکرین کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اور موبائل اسکرینز پر دیکھ رہے تھے، اور بڑی بڑی اسکرینز بھی کہیں کہیں نصب کی گئی تھی اپنی ایل ای ڈی کے ساتھ وہ کنیکٹ کر کے اس طرح سے بھی دیکھا تو جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ 20 لوگوں کا ایک ساتھ دیکھنا، ہم نے تو یہ کہا کہ 8-10 لوگ، ہم نے گنجائش رکھی کہ غلطی نہ ہو جائے ہم سے بولنے میں یا یہ برتنے میں کہ کتنے لوگوں نے ایک ساتھ دیکھا ہوگا، لیکن یہ ایک گواہی آ گئی ہے کہ 20 لوگوں نے بھی ایک ساتھ دیکھا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحیح۔ یہ غفار انجم صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے نہ جانے کتنے آرس پہلے ریکارڈ کیا ہے، آپ کی انفارمیشن اور تھنکنگ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ شیر افضل مروت صاحب جیل سے نکلے، لوگوں کے درمیان ہی کار میں بیٹھ کر کیمرے نے بھی ان کو جاتے ہوئے دکھایا ہے، آپ کی پیشن گوئی فنش ہو گئی ہے۔ دیکھیے، اور ہمیں اپنی اس پیش گوئی کے فنش ہونے پر خوشی ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو بھی جیل میں قید نہیں رکھا جانا چاہیے، اور ہم نے ظاہر ہے یہ ویڈیو شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جب یہ خبریں آ رہی تھیں کہ اب ان کو ظاہر ہے نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن خلاف معمول اور خلاف توقع یہ ہوا کہ شیر افضل مروت صاحب کو چھوڑ دیا گیا، اور چھوڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے مریم نواز صاحبہ کی ایما پر جیل میں مشکل حالات میں رکھا گیا، اور وسیم مدامی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے بات کہی کہ سینیٹر عفنان اللہ خان کو جب سے انہوں نے چپیڑیں ماری، اس کے بعد اس سے لے کر اب تک ان کو دھمکیاں آ رہی تھیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو جیل جانا پڑا، اور اس کے بعد مختلف وہ یہ کہہ رہے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف زیادہ زوردار، زیادہ توانا انداز میں آئے گی اور الیکشن لڑ کر مخالفین کو زیر کرے گی۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں اور شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں جو خبریں تھیں کہ یار دیکھیں، اور اب کچھ لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے، دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ اس کی کوئی سیٹنگ ہے، دیکھو گیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ صنم جاوید صاحبہ کا معاملہ، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ، خدیجہ شاہ، یاسمین راشد صاحبہ، تو آپ کے پاس ایک لمبی فہرست گنوانے کے لیے، شہریار آفریدی، علی محمد خان، پرویز الہی، تو سب یہ کہتے ہیں، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، تو ان کو نہیں چھوڑا جاتا، اور فواد چودھری ایون، عمران خان ایون، تو ان کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ شیر افضل مروت کو چھوڑا گیا ہے، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کی کوئی سیٹنگ تو ہے، ان کو گرفتار بھی مشکل ایسے نہیں کیا گیا، اور ان کو گرفتار کرتے ہی اس کے بعد 2-3 روز میں چھوڑا گیا، لیکن پیشے کے لحاظ سے وہ ایک وکیل ہیں، اور ان کو گرفتار زیادہ عرصے تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ مختلف لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے
کیونکہ مروت صاحب اگر ان کا مقدمہ ان کے سب کے سامنے گرفتار کیا گیا تو ان کا مقدمہ انہی عدالتوں میں چلنا تھا, انہی ججز نے اس کی سماعت کرنی تھی. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ مروت صاحب کو پھر چھوڑ دیا گیا. اور اس کے علاوہ ایک اہم موضوع جس پر ہم بات کرنے والے ہیں اور وہ یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر, اور ان کا اپنا ایک ویڈیو بیان سامنے آ گیا. اس سے پہلے انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو چیلنج کیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب عثمان ڈار صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا کامران شاہد صاحب کو. اس کے بعد اس انٹرویو کے متعلق بھی بہت ساری خبریں چلی تھیں کہ عثمان ڈار صاحب نے جو بات کہی ہے اور عمران خان صاحب سے راہیں جدا کی. اور اس سے بھی پہلے آپ یہ دیکھیں کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے ایک بات کی کہ میرے بیٹے کبھی نہ عمران خان صاحب کو چھوڑنا, اور میں آپ سے یہ امید لگائے بیٹھی ہوں کہ آپ کبھی بھی عمران خان صاحب کا کسی بھی صورت میں حال نہیں چھوڑیں گے. اور عثمان ڈار کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا, ان کے ڈرائیورز جو کہانی بتاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لاپتہ رہے. انٹرویو کے بعد بھی جب ان کی والدہ نے ایک بیان دیا تھا تو وہ یہی دیا تھا کہ میں خواجہ آصف کے مقابلے میں خود الیکشن لڑوں گی اگر عثمان ڈار سے زبردستی انٹرویو کروایا گیا. اس طرح کا بیان انہوں نے اس وقت بھی دیا تھا, اور ابھی بھی ان کا ایک ویڈیو بیان جاری ہو رہا ہے جس میں وہ خواجہ آصف پر ہی الزام لگا رہی ہے. دیکھیے, اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ عثمان ڈار صاحب جب گھر لوٹ رہے تھے تو کس طرح سے اپنے بچوں کو پیار کر رہے تھے, اور یہ والا منظر. تو جس انداز سے پھر صداقت علی عباسی نے ایک انٹرویو دیا, اور انٹرویو کے بعد کا ایک منظر جب وہ اپنی والدہ سے لپٹ کر روتے رہے, اور یہ تمام تر مناظر قوم نے بھولے نہیں ہیں. یہ سب کو پتہ ہے کہ کون کہاں اور کس میدان میں کھڑا ہے. اب یہ دیکھیے کہ جس انداز سے ایک اور بیان جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے دیا ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ پہلے تو خواجہ آصف صاحب نے یہ تمام تر کارروائی کروائی ہے اور یہ حملہ کروایا ہے, اور یہ چھاپا باقاعدہ طور پر خواجہ آصف صاحب کے کہنے پر لگایا گیا ہے. اور رات گیا ان کے گھر پر چھاپا ہوا, انہوں نے اپنا بیان جاری کیا ہے. عثمان ڈار کی والدہ نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف پر یہ الزام عائد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ چیف جسٹس واقعے کا نوٹس لیں, اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سن کر 20 لوگ میرے گھر بھیجے گئے, مجھے زد و کوب کیا گیا. عثمان ڈار کی والدہ نے مزید کہا کہ حملہ آوروں نے گھر کا مین دروازہ توڑ دیا, میری قمیض تک کو پھاڑ دیا, اور الیکشن کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے ضرور جاؤں گی, کوئی مجھے زد و کوب کر کے منمانی نہیں کروا سکتا, میں جیل میں رہ کر بھی الیکشن لڑوں گی. اچھا, وہ یہ کہتی ہیں کہ جب وہ سوئی رہی تھیں اور انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا تو ان کے گھر کے دروازے کو توڑا گیا, اور اس کے ساتھ جو دیگر خواتین ہیں گھر کی, ان کی بھی جو بے حرمتی ہے وہ کی گئی, یعنی کپڑے پھاڑے گئے. یہ واقعہ پورا پیش آیا, اور اب یہ کوئی اس کو کیوں نہ کہے کہ چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے, یہ تو واقعتاً ہوا ہے, ایسا ہوا ہے. اور یہ کس کی ایما پر کون کروا رہا ہے, کون ہے اس کے پیچھے, یہ تو خود نام بتا رہی ہے نا کہ خواجہ آصف صاحب کی ایما پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو الیکشن تو لڑوں گی, میں خود الیکشن لڑوں گی. دیکھیے, یہ ایک چیلنج ہے جو کہ انہوں نے اس سے پہلے کیا تھا, اور اب اس چیلنج کو دہرایا ہے کہ خواجہ آصف. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب اگر عثمان ڈار ہوتے ان حالات میں, یا ان حالات سے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں, معمول کے حالات ہوتے, عثمان ڈار ہوتے بمقابلہ خواجہ آصف, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ خواجہ آصف جیت جاتے ہیں. اور جس انداز سے وہ جیتتے رہے, انہوں نے کہا کہ میں نے باجوہ صاحب کو کال ملائی اور میں الیکشن جیت گیا, اور جب میں ہار رہا تھا. تو خواجہ آصف کا یہ اپنا بیان ریکارڈ پر ہے. اس کے علاوہ اب خواجہ آصف میرا خیال ہے عثمان ڈار سے تو جیت سکتے تھے عام حالات میں, معمول کے حالات میں, لیکن ان کی والدہ جو ہے میدان میں آئی عثمان ڈار صاحب کی, لیکن عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو کے بعد, ان پر آئی ہوئی سختیوں کے بعد, اور ڈار فیملی نے جو وقت برداشت کیا ہے, جو مشکل حالات سے وہ گزرے ہیں, تو اس سب کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ والدہ عثمان ڈار سے کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا سیالکوٹ کے این 43 میں. اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تو ظاہر ہے وہ اہل ہیں, وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف
خوشی خوشی عثمان ڈار صاحب کی والدہ کو ٹکٹ دے گی تو پاکستان تحریک انصاف یہ ٹکٹ دے گی، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جس انداز سے وہ اپنی بغیر الیکشن مہم کے بغیر، یہ والا وہ الیکشن نہیں ہوگا کہ بار بار آپ جائیں اور الیکشن مہم کریں اور آپ لوگوں کو کہیں، لیکن یہ الیکشن مہم کے بغیر یہ تمام تر پوری آپ الیکشن مہم گھر کے، کیونکہ یہ ایک ظلم ہے نا، یہ ایک ستم ہے جس کی ایک داستان، یہ خود اپنی الیکشن مہم خود ہے اپنے آپ میں، اٹ سیلف یہ ایک الیکشن مہم ہے جس میں ایک مظلوم ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جو بار بار یہ بتا رہی ہیں، چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں، عدالتوں میں گئیں، عثمان ڈار صاحب کو پروڈیوس نہیں کیا جا رہا تھا اور یہ عدالتوں میں گئیں، ان کا مقدمہ لڑا اور کہا کہ عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا، تو تب یہ سب کچھ ہم نے دیکھا۔ اور اس کے علاوہ اس وقت دوسری ایک بحث کی جا رہی ہے، ان کی جو عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہے، ان کے اس بیان کے بعد جو خواجہ آصف ہے انہوں نے تردید کر دی ان کے اس بیان کی۔ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایسی انتقامی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین اور ان کے خاندان کا احترام کیا ہے، میری بیوی 3 درجن بار عدالتوں کی پیشیاں بھگت چکی ہیں، میرا بیٹا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اس کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات بنائے گئے، میرے ان سیاسی مخالفین نے مشرف اور پی ٹی آئی حکومتوں میں میرے خلاف درخواست بازی کی، میں نے دونوں ادوار میں 6 ماہ قید کاٹی لیکن کچھ ثابت نہ ہو سکا، میری ذات کی سیاست عوام سے کمٹمنٹ اور اصولوں اور وفاداری پر ہے۔ دیکھیے یہ خواجہ آصف صاحب کا اپنا بیان تھا جو کہ انہوں نے تردید کر دی ہے اس واقعے کی، لیکن ایک بحث ہے جو کہ سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، مختلف صحافی ہیں یہ بحث کر رہے ہیں کہ ایک جانب ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کہ جن کو استثناء حاصل ہے، جن کو چھوٹ حاصل ہے کہ وہ اپنی چیکنگ نہیں کروا سکتی، اور دوسری جانب ہے ایک ماں جس کا بیٹا لاپتہ رہا اور اس نے انٹرویو دیا، اس انٹرویو کے بعد اس کی جان خلاصی ہوئی اور سب نے یہ منظر دیکھا۔ اب یہ بحث ہے کہ دیکھیں ایک جانب، اور انہوں نے اپیل کس سے کی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کی ہے کہ میری جان خلاصی کروائی جائے، اور میں اور کون کس سے، پاکستان میں صرف پاکستان میں آپ کو صرف 2 اپیلیں ہوتی ملیں گی، ایک چیف جسٹس سے اور دوسری آرمی چیف سے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اور سب سے انصاف ضرور مل سکتا ہے، اور حقیقتاً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 عہدوں کے سربراہان ہیں یہ ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں، اور سیاست دانوں کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ بہرحال ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نا کہ جب سیلاب ہو پاک فوج ہوتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس انداز سے جب کوئی بھی مقدمہ یا الیکشن نہیں ہو رہا ہو ملک میں تو ظاہر ہے سپریم کورٹ اس میں پیش ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے سپریم کورٹ کی کچھ حالیہ جو مثالیں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں اس حوالے سے، لیکن لوگ سپریم کورٹ اور ایک ادارے کا نام ہی دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ فوج کو ہی مخاطب کر کے سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ ظاہر ہے جو خواجہ آصف نے حملہ کروایا ہے ان پر، جو چھاپا تو نہیں ہوتا نا، یہ کون سا چھاپا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی وارنٹ نہیں ہے اور آپ دروازہ توڑ کر آدھی رات کو آپ آئیں اور ایسے کریں، یہ تو کوئی چھاپا واپا نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد یہ بحث کی جا رہی ہے کہ دیکھیں ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ کا یہ بڑا پن ہے کہ ان کو استثناء ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایئرپورٹ پر چیکنگ کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے پروٹوکول نہیں لیا۔ یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نہیں لیا، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک خط گیا تھا کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کے لیے تو ایک پروٹوکول ہے، یعنی کہ ان کی تلاشی نہیں ہوتی ان کی بیگمات کی، اور ان کے جو چیف جسٹس یا جتنے بھی جسٹسز رہے ہیں تو ان کو پروٹوکول کے طور پر ایک ظاہر عہدے کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، چونکہ وہ عہدے میں ہوتے بھی نہیں ہیں لیکن سابقہ عہدہ ان کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک جج کے طور پر ہوتا ہے، تو وہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر جو سول ایویشن نے کیا کیا، ایک کہا کہ صاحب آپ کو بھی یہ استثناء حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ اس وقت ریلیز انہوں نے نہیں کیا۔ یہ ریلیز کب کیا گیا؟ جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک فیصلہ آیا، یعنی کہ قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اب الیکشن ہو جائے گا
اور کچھ لوگوں کے نزدیک چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، اور ظاہر ہے کچھ لوگوں کو یہ منظور نہیں تھا کہ چیف جسٹس کی یہ جو بات ہے الیکشن کروانے کی یہ اچھی ثابت نہیں ہوگی، اس میں کچھ سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، تو وہ بھی اسی مافیا کا حصہ ہیں، تو اس حوالے سے پھر یہ ریلیز کر دیا گیا۔ اور جب وہ ترکی گئے یا ترکی کے لیے روانہ ہوئے اس وقت یہ جو ہے ظاہر ہے، اور تمام تر جو کڑیاں ہیں لوگ اس حوالے سے ہی ملا رہے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔